پھر 12 ربیع الاول آ گئی، 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر صبح 4:20 پر۔ 4:20 میں کیسے کہتا ہوں؟ اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی کہ میں نے 22 اپریل کی صبح کا ٹائم مکے میں دیکھا، کیلنڈر میں تو 4:20 ہے، تو میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں 4:20 پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ بچے روز پیدا ہوتے ہیں مکے میں، آج یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ لیڈی ڈاکٹر ہے دائی، جس کو ہم پنجابی میں دائی کہتے ہیں، آپ بھی دائی کہتے ہوگے، جو دیہاتوں میں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں کئی بچے پیدا ہوئے، لیکن جب بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ماں کے پیٹ کی غلاظت آنول وہ نکلتی ہے، بچہ بھی اس میں لتھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی گرتی ہے، لیکن جب آپ کا سر مبارک نکلا ہے تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی، سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں کمرے میں نور پھیلتا جا رہا ہے، خوشبو پھیل رہی، نور پھیل رہا ہے۔ جب دائی نے آپ کو ہاتھوں میں لیا تو آپ پاک دھلے ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر آئے، بالکل دھلے ہوئے۔ ہماری ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے، پھر باہر اس کو کاٹتے ہیں، لیکن آپ جب تشریف لائے تو آپ کی ناف اور ماں کی آنت پیٹ کے اندر سے ہی کٹ کے باہر آئے، باہر نہیں کاٹنا پڑا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ختنہ ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد ہوتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے تشریف لائے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آپ باہر آئے، آپ کا باہر ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ہوا، آپ کی ناف ماں کی آنت سے جدا ماں کے پیٹ سے ہوئی، اب پاکیزہ خوشبو پھیل گئی، روشنی پھیل گئی۔ دائی بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے۔ دائی نے، آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت اسد یا شفا بنت عمر، دونوں میں سے ایک ضرور ہے، ان کو پہلو میں لٹایا، اب یہ بچہ ہے معصوم جس کی عمر ہے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، ٹھیک؟ تو جب وہ پیچھے ہٹی ہیں تو میرے نبی نے، اب میں کرسی پہ دکھا نہیں سکتا ہوں، فل کروٹ بدلی اور دونوں ہاتھ ٹیکے اور سجدے میں چلے، گھٹنے بھی اٹھا لیے، پورا سجدہ۔ ایک تو نا بچہ یوں الٹا ہو جاتا ہے، ایسے الٹا نہیں ہوئے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ٹیکے، ماتھا زمین پر، لمبا سجدہ کر کے اعلان کیا کہ جے ڈاٹ میں کام کرو یا پوری دنیا میں جہاں کام کرو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، میں نماز لے کر آیا ہوں۔ نماز صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہوگی، 5 نمازیں فرض ہوں گی۔ آتے ہی سجدہ کیا، اور لمبا سجدہ کیا، اور دائی بھی گھبرا گئی، ماں بھی گھبرا گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، ایسے اس ہاتھ پہ آسرا لیا اور سینے کو اٹھایا، اور یہ ہاتھ یوں بلند کیا ایسے، اور شہادت کی انگلی جب یوں کی تو پوری دنیا میں نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نے ایران، یمن، شام کے محل یوں قریب دیکھے اور نور ہی نور ساری کائنات میں پھیلا، اور پھر آپ گرے اور معصوم بچے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو اپنے حبیب کی آمد بتائی ہے۔ آپ آئے کیوں تھے؟ کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، چونکہ اللہ جتنا بھی ناراض ہو، ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو اسی وقت کہتا جاؤ معاف کر دی۔ آپ کی ماں جیسا رشتہ ہو، وہ ناراض ہو جائے نا تو اسے معافی مانگنے جاؤ تو کہتے نہیں میں نہیں معاف کروں، میں نہیں، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اور بیوی کو منانا پڑے پھر تو سردیوں میں پسینہ آ جائے گا۔ تو سب سے محبت والا رشتہ ماں ہے، وہ کہتے میں نہیں معاف کروں، میں نہیں معاف کروں۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین پہ رکھنا شروع کر اور 7 بر اعظم بھر دے، پھر اس کے اوپر رکھتا جا رکھتا جا رکھتا، جیسے آپ کے وہ ڈبوں پہ ڈبے چڑھے جاتے ہیں، کنٹینر پہ کنٹینر چڑھتے جاتے ہیں، تو تم ایسے ہی کنٹینر گناہوں کے چڑھاتے چڑھاتے کہاں تک لے جاؤ کہ میری آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دو۔ اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ، سارے فرشتے بھی ہو جانا نافرمان تو نہیں ہو سکتے۔
اور میرا اللہ کہہ رہا کراچی کا ایک مرد یا ایک عورت اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے لیے کھربوں سال بھی ہوں تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی کر جائے تو اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دو۔ اتنی جلدی اللہ صلح کرتا ہے۔ تو بھائیو میرے نبی ہمیں بتانے آئے کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ۔ دو کام ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک فرائض نہ چھوٹیں، نماز ہے 5 نمازیں ہیں، روزہ سال کے بعد آتا ہے، زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں، حج آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں، 2 پیپر تو آپ کے ذمہ ہی کوئی نہیں، وہ تو مالداروں کے لیے 2 پیپر ہیں، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ اور ان دونوں سے بڑا پیپر ہے کہ مال دے دیا ہے، کہیں عجب میں، کہیں اترانے میں، کہیں تکبر میں نہ پھنس جانا، اپنے آپ کو زمین پہ ہی رکھنا، زمین پہ ہی رکھنا۔ یہ زکوٰۃ دینے سے مشکل پیپر ہے، یہ حج کرنے سے مشکل پیپر ہے۔ تو آپ کے تو 2 پیپر ویسے اللہ نے اڑا دیں، 3 پیپر دے دے پاس ہو جاؤ۔ مالداروں کو تو 5 پیپر دینا، آپ کو 3 پیپر دینے پڑیں گے، ایمان، نماز اور روزہ، بس۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ جو آپ کو کر رہے ہو، اس میں 2 کام کر لو، ایک سچائی، ایک دیانتداری۔ اپنے کام سے جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو، تو جیسے یہ جمعہ کی نماز کا اجر ملے گا نا ابھی انشاءاللہ، اللہ کی قسم ایسی مشین کے سامنے کھڑے ہونے کا اجر ملے گا۔ ایک حدیث سنو، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے کمایا، سعین علی اہلہ، بچوں کو کھلانے کی نیت، تعطفا علی جارہ، کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا اس کی نیت، استعفافا عن المسئلہ، جھولی نہیں پھیلاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ جو ان 4 نیتوں سے دنیا کا کام کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا، لقی اللہ یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ مثل القمر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوگا۔ جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، سچائی آ جائے، دیانت آ جائے تو کیا ہوگا؟ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفور لہ۔ صبح فیکٹری میں آؤ گے نا اور شام کو تھک کے جاؤ گے تو میرے نبی کہتا ہے تمہارے آج کے دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ صرف نماز پڑھنے سے نہیں، صرف حج کرنے سے نہیں، روزہ رکھنے سے نہیں، روز فیکٹری میں آؤ، اپنے کھڑے ہو کے کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی مشین پہ جھکا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ میں نے کل تھوڑا سا وہ دیکھا بھی منظر، تو یہ صبح سے شام تک تھک کے فیکٹری سے نکلتا ہے اور اس میں دیانتداری سے کام کرتا رہا، سچائی سے کرتا رہا، جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، خیانت نہیں، تو یہاں فیکٹری سے نکلتے ہوئے آج کے سارے گناہ ختم، کل لے کر آئے کل کے سارے ختم۔ ٹھیک، ایک اور سنو، میرے نبی کی محفل میں ایسے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، سعد بن معاذ، آپ کی ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، ہاتھ سخت تھے، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، کھیتوں میں خود کام کرتا ہوں، تو وہ کام کر میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ ٹھیک، آپ سارے مزدور لوگ بیٹھے ہوئے، اگر اس میں سچائی ہے اور دیانت ہے تو سنو کیا ہوگا۔ میرے نبی نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ بس یہ 2 کام کرنا، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے، بیوی والے ہو تو اس سے حسن سلوک کرنا ہے، زیادتی، شدت، سختی، گال ڈانٹ ڈپٹ نہیں، اولاد دے دیے تو انہیں رزق حلال کھلانا ہے، حرام نہیں کھلانا ہے۔ یہ تھوڑے سے کام ہے فرائض ادا کرتے ہوئے، اور پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، معاف کرنا اسے پسند بہت۔ تو کتنا آسان کام ہے اپنی آخرت کو بنانا۔ مشینوں پہ کھڑے ہو کے نماز کا اجر، تہجد کا اجر، تلاوت کا اجر، سچائی ہو دیانتداری ہو، سچائی ہو دیانتداری ہو۔ نماز کا وقت ہو جائے تو
تو سہیل بھائی تو نیک آدمی ہیں، انہوں نے کب آپ کو روکا ہو کہ نماز نہیں پڑھنی، پورا انتظام ہے نماز کا۔ تو اب تو پوری دنیا میں غیر مسلم بھی کہتے ہیں جب اپنی عبادت کر کے آؤ نماز نہ چھوٹے، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دیں، ماں بہن کی گالی نہ دیں، ماں بہن کی گالی نہ دیں۔ بیت اللہ کا گرا دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ یہ ہمارے سارے ماحول میں گندگی غلاظت ہے، گالیاں دینا گالیاں دینا۔ یہ اگر ہم چند کام کر لیں پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تبلیغ کا کام بھائی اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ جیسے آپ نے سیکھا مشین پہ کھڑے ہوئے، آپ 3 دن کے لیے جب چھٹی ملے 40 دن کے لیے، اور اسے 3 دن کے لیے بھی اگر آپ جاتے رہیں، چاہے مہینے بعد چاہے 2 مہینے بعد، اور یہ چند باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے